موجودہ دور میں جنگیں روایتی حکمت عملیوں اور طریقہ جنگ کے تحت نہیں لڑی جا رہی، بلکہ آج کے دور میں یہ جنگیں انفارمیشن، بیانیے اور تاثر کی جنگیں بن چکی ہیں، جہاں ٹینک، گولہ بارود اور میزائل فیصلہ کن ہتھیار نہیں رہے، بلکہ خبر، تصویر، رپورٹس اور بیانیہ وہ اسلحہ ہیں جن کے ذریعے ریاستیں ایک دوسرے کو کمزور کرتی ہیں۔ اب میدان جنگ سرحدوں سے نکل کر میڈیا ہاؤسز، تھنک ٹینکس، انسانی حقوق کی تنظیموں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور عالمی فورمز تک پھیل چکا ہے، جہاں سچ اور جھوٹ کے درمیان لکیر کو جان بوجھ کر دھندلا کر دیا جاتا ہے تاکہ اپنے مخالف کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عالمی ساکھ، مقبولیت اور معیشت کو بھی کمزور کیا جا سکے۔ یہی وہ خطرناک طریقہ جنگ ہے جس کو اس وقت قادیانی جماعت بھارت کے اشتراک سے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم عنصر پاکستان کو عالمی سطح پر دفاعی پوزیشن میں رکھنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بھارت جہاں روایتی عسکری حربوں کا استعمال کرتا ہے، وہیں ہائبرڈ وارفیئر اور نیریٹو وارفیئر یعنی بیانیے کی جنگ کا استعمال بھی کرتا ہے۔ چونکہ قادیانی جماعت عالمی سطح پر اپنے آپ کو مظلوم اور پاکستان کی ریاست کو ایک انتہا پسند ریاست کے طور پر پیش کرتی ہے، اس لیے بھارت کے لیے یہ پاکستان مخالف قادیانی بیانیہ ریڈی میڈ پاکستان مخالف بیانیہ بن جاتا ہے، جس کو بھارتی حکومت، اقوام متحدہ، عالمی فورمز، تھنک ٹینکس، این جی اوز، میڈیا اور لابنگ نیٹ ورکس کے ذریعے مزید پھیلاتی ہے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ اپنے موقف کو کسی تیسرے فریق کا مسئلہ یا آواز قرار دے کر پھیلاتا ہے، اور قادیانی جماعت اس حکمت عملی میں مکمل فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ قادیانیوں کے پاکستان مخالف بیانیے کو اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی کا نام دے کر یا فریم کر کے بھارت خود کو اقلیتوں کے حقوق کا محافظ اور پاکستان کو اقلیتوں اور مذہبی آزادی کے لیے خطرناک ملک قرار دیتا ہے۔ قادیانی جماعت کی جانب سے ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر پاکستان کے خلاف شائع کی گئی رپورٹس، من گھڑت کیس سٹڈیز اور ایڈوکیسی مواد کو بھارت عالمی اداروں تک پہنچاتا ہے اور پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کرتا ہے۔ جب پاکستان اقوام متحدہ یا عالمی فورمز پر کشمیر، فلسطین، اسلاموفوبیا یا بھارت میں مسلمانوں پر کیے جانے والے ریاستی مظالم پر آواز اٹھاتا ہے تو بھارت کی جانب سے فوراً قادیانیوں کا مسئلہ سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ یوں ایک جانب قادیانی جماعت بھارت کے ساتھ مل کر نہ صرف عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام اور کمزور کرتی ہے، بلکہ دوسری جانب اس عمل کے ذریعے بھارت خطے میں اپنے اسٹریٹجک مفادات کو بھی آگے بڑھاتا ہے۔